اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لا ضیر انا الی ربنا منقلبون انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطايانا ان كنا اول المؤمنین صدق اللہ العظیم۔ حمد و ثناء رب کریم اور درود و السلام بر سید خیر الانام کے بعد سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 50 اور 51 تلاوت کی گئی ہیں، جو 19ویں پارے کے 7ویں رکوع کی آخری 2 آیتیں ہیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب جادوگروں کے ساتھ مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کا، تو جادوگر نے بہت ساری رسیاں اور ڈنڈے زمین پر پھیلا دیے ٹنوں کے حساب سے، جو کئی گاڑیوں پہ رکھ کے لائے تھے۔ پھر ان جادوگروں نے جب جادو کا عمل کیا تو سانپ بن کر دوڑتے ہوئے معلوم ہوئے وہ سب رسیاں۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنا عصا مبارک جب زمین پہ رکھا تو وہ بہت بڑا دہا بن کر وہ سارے سانپ جو نظر آتے تھے رسیاں اور ڈنڈے سب کھا گیا۔ پھر جب ہاتھ لگایا اس کو، پھر وہ وہی پہلے والی شکل میں آ گیا اور عصا بن گیا ویسے کا ویسا، اسی سائز کا۔ اب جادوگروں نے جب یہ دیکھا تو ان کو پکا یقین ہو گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، ہم نے جو کیا تھا وہ جادو ہے، جادو میں دھوکہ ہوتا ہے، اور یہ جو ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ معجزہ ہے نبی کا اور حقیقت ہے۔ حقیقت وہ ہوتی ہے جو کہ جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے تھے کہ جو رسیاں اور ڈنڈے تھے ٹنوں کے حساب سے وہ کہاں گئے، سب کے سب غائب ہیں۔ ایک نظر کا دھوکہ نہیں ہے، اور وہ عصا نے جو سب کچھ کھا لیا ہے پھر وہ اپنے پہلے سائز کے مطابق ہے۔ اب انہوں نے اس بات کو جب یقین کر لیا اور موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو مان لیا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک گئے، سجدے میں پڑ گئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے کے مولا ہم توبہ کرتے ہیں جو کچھ ہم کرتے رہے، اور ہم اللہ تعالیٰ تجھ پر ایمان لاتے ہیں، اس اعتبار کو اس رب پر ایمان لاتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا ہارون کا رب ہے ان کے نبیوں کے وسیلے سے۔ اب جب یہ بات فرعون نے یہ معاملہ دیکھا تو بڑا پریشان ہوا، اس کی بڑی خفت ہوئی اس کو کہ جھوٹا پڑ گیا۔ اب وہ کہنے لگا کہ میں اگر ان کو مان لوں تو میرا کام خراب ہے، میں تو رب بنا ہوا ہوں۔ اب اس نے غصے کے ساتھ ان جادوگروں سے کہا کہ تم نے جو کام کیا ہے یہ غلط کیا ہے، میری اجازت کے بغیر تم ان پر ایمان لے آئے ہو، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ تمہارا استاد ہے، یہ تمہیں جادو سکھانے والا ہے، تم میرے ساتھ ٹکر کیا ہے تم لوگوں نے، اب میں تمہیں سزا دوں گا، دیکھنا تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ابھی پتہ چل جاتا ہے تمہیں کیا کروں گا۔ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ ایک طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا، ہر ایک کے، جادوگر بھی بہت سارے تھے، کئی درجنہ، اور پھر میں تمہیں درختوں پر لٹکا دوں گا، سولی چڑھا دوں گا۔ اب یہ نظر تو معلوم تو یہ ہوتا ہے، اس کی ایسی دھمکی کے ساتھ جادوگر ڈر جاتے، اسے کہتا ہے جی نہیں ہم ایمان نہیں لاتے، ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری بات کو مان لیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت جب دے دی تو ہمت حوصلہ بھی دے دیا، کہنے لگے قالوا لا ضیر، کہنے کوئی نقصان نہیں ہے ہمارا، تو اگر ہمیں سزا دیتا ہے، ہمیں مارتا ہے، ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹتا ہے، ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ انا الی ربنا لمنقلبون، ہم تو اپنے رب کی طرف اب پلٹ کے جانے والے ہیں۔ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم نے اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہی ہونا ہے، آج نہیں تو کل، دنیا سے جانا ہے، موت بھی آنی ہے، تو ہمیں اگر سزا دے گا تب بھی موت آنی ہے، نہ دے گا تب بھی موت آنی ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت عطا کر دی ہے۔ فرمایا انا نطمع ان یغفر لنا ربنا خطایانا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طمع کرتے ہیں، امید کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں پروردگار ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، ہم نے بڑی خطائیں کی ہیں، ایک تو کفر کی سب سے بڑی خطا اور جرم ہے، پھر اس کے بعد ہم جادو کرتے رہے،
جادو کے ذریعے کئی ظلم و ستم کرتے رہے. ہم ساری خطاؤں سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف کر دے. ان کننا اول مومنین، اس بات پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لے آئے ہیں، یعنی کہ فرعون کے سائر قوم سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. یہ سارا لشکر و میدان میں جو موجود ہے، جو لوگ حاضرین ہیں، ان سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں. ہم اس پر اللہ کا شکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے باغ مدد کرتے ہیں کہ اس ایمان کے صدقے ہمیں وہ خطائیں معاف کر کے ہماری اگلی منزلیں آسان کر دے اور جنت عطا کر دے. یہ انہوں نے کہا. اور روایات میں یہ ہے کہ ان کو پھانسی دے دی گئی. اگر دے دی گئی تو پھر یہ ہوا کہ چند ہی لمحوں میں ایمان بھی لائے، صحابی بھی بن گئے، کیونکہ ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پر، موسیٰ اللہ کے نبی تھے، صحابی بن گئے، پھر شہادت بھی مل گئی ان کو. تو اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پھر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا. اگلی آیتوں میں اگلے رکوع میں آئے گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالم عرض والا کریم محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب